بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر، تھکے بغیر آپ اضافی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سر میں تو بڑا تھک جاتا ہوں کام کر کر کے اور مجھ سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، جن مسائل کا ہم سب شکار ہیں ایکچولی نا، اور خاص طور پہ پاکستانی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں۔ میری ایک کلائنٹ ہیں آسٹریلیا سے، وہ بڑی ہمدردی کا اظہار فرماتی ہیں کہ ہمیں نا یعنی ہے تو وہ پاکستانی لیکن الٹیمیٹلی اوورسیز ہیں آسٹریلیا میں، کہتے ہیں ہمیں پاکستانیوں پر نا بڑا ترس آتا ہے، اور وہ ہم پر بھی ترس کھا رہی تھی کہ ہم آپ کی اس بات کو جہاد سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں وقت پر کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں بجلی کہاں پر چلی جائے، انٹرنیٹ کب خراب ہو جائے، باقی معاملات کیا سے کیا ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور آپ لوگ پھر بھی اپنا کام وقت پر اگر کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تو بالکل اس طرح کے حالات میں اگر آپ پھر بھی اپنا کام وقت پر کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ جو ایک عجیب المیہ ہے کہ جو زیادہ کام ہو نا، جیسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی۔ اب یہ سبق یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہیں تو کم، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر کام پراپر ان کا نہ ہو تو ان کے لیے مسائل بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو 4 چیزیں بتانے والا ہوں، ان 4 چیزوں پر آپ عمل کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ کام کر کے جب آپ کو ریزلٹس اس طرح سے نہ ملے تو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیابی اور ترقی کا راز صرف یہی ہے کہ اگر ایک لیول پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو ترقی نہیں مل رہی، تو پھر آپ کو کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے، اسی لیول پر کرتے رہیں گے، تو سر ممکن ہے کہ اس سے بھی کم آپ اپنا آؤٹ پٹ لے پائیں، کیونکہ کام بڑھانا ہی آپ کو پڑے گا۔ یہی ایک راز ہے۔ نمبر 1 سر، آپ دیکھیں کہ آپ پرابلم کون سی سالو کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، سر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کس کی کتنی بڑی پرابلم سالو کرتے ہیں، اور آپ کو جو بھی ویلیو پے کی جاتی ہے اسی کے مطابق پے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے وقت دے رہے ہیں، اتنے سارے لوگ جو اس وقت تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں، اور یہ پریکٹیکلی اور ایکٹیولی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ 50,000 لوگ کیوں وقت اپنا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم آپ کی کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ تو سر اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں پہلی چیز یہ کریں کہ آپ دیکھیں آپ کس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی اسکل ہے جس کو آپ پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو۔ ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آپ دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، لوگ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ دوسرا علم مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ علم مائنڈ سیٹ، مثال کے طور پہ اکثر بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں کہ والدین کو تنگ کریں گے تو وہ فلاں چیزیں ہمیں کر کے دے دیں گے۔ اب یہ آپ کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو چیز مل جائے، لیکن آپ کو جو آنر سٹیٹس آپ کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیونکہ آپ نے غلط طریقہ اپنایا کوئی چیز حاصل کرنے کا۔ تو پہلی چیز، آپ جو پرابلمز حل کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیے، کیونکہ جب آپ پرابلمز حل کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ بنا لیں گے نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ پرابلمز پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو سب سے پہلے مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں گے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کیجئے۔ پہلا، اپنے آپ کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اضافی کام بھی کریں اور آپ کو اضافی پیسے بھی ملیں، آپ کی زندگی میں اضافی خوشحالی بھی آئے، تو سر پھر آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ پہلا کام آپ یہ کریں۔ دوسرا کام، آپ نے اپنا سمپل برانڈ بنانا ہے۔ اب سمپل برانڈ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس بات میں بڑے کنفیوز ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا کوئی کاروبار ہی کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کوئی جاب ہی کرتے ہیں تو جاب میں اتنے شاندار ہو جائیں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے یہ اتنی سیلری چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ آپ کا کام اتنا کمال کا ہو کہ آپ کا کام آپ کو وہ سب کچھ دلا دے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے۔ یقین کیجئے، مجھے کوئی بہت مرتبہ کسی کو کہنا نہیں پڑا کہ میری اتنی سیلری ہونی چاہیے، مجھے اتنے بینیفٹس چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔
الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم کام بڑھاتے گئے، کوالٹی بڑھاتے گئے، چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہوتی چلی گئی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا when I was doing my job، تو اس دوران چونکہ میں نے جاب کو بھی ایک بزنس کی ہی طرح کیا تھا، کیونکہ ایک یہ ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ آپ اپنا کریئر بناتے ہیں. تو جب آپ جاب کو اپنا کریئر بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہیں سے اپنا کریئر ڈیولپ کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے جاب نہیں رہتی، وہ آپ کی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے. جاب نہ لوگ دو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرتے ہیں، ایک مالک کے لیے لوگ جاب کرتے ہیں، ایک اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ مالک کے لیے جاب کرتے ہیں وہ ساری زندگی جاب کرتے رہتے ہیں، جو اپنے لیے جاب کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی انٹرپرنور بنتے ہیں. اور اسی لیے یہ کم تعداد ہوتی ہے. دنیا میں 90% لوگ ساری زندگی جاب ہی کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جاب مائنڈ سیٹ سے نکلتے ہی نہیں. وہ صرف آتے ہیں، مالک کے لیے جاب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ان کو رسپانس بھی اسی طرح کا ملتا ہے. دوسرے وہ لوگ جو آتے ہیں مالک کے لیے نہیں آتے، اپنی ذات کے لیے آتے ہیں اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ان کی ذات کو بہتر کرے گا، نہ کہ مالک کی ذات کو بہتر کرے گا. کام کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جب چونکہ وہ کر ہی اپنی ذات کے لیے رہے ہیں، تو پھر فائدہ بھی کس کو سب سے پہلے ہوتا ہے؟ انہی کی ذات کو ہوتا ہے. تو آپ نے دوسری چیز اپنے آپ کو سادہ سا سمپل سا برانڈ بنانا ہے، کمپلیکس نہیں کرنی چیزیں، سادہ سا صرف اپنی ذات پر کام کرنا ہے، اپنی ذات پر کام کرنا ہے. جیسے جیسے آپ کی سکل بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے اپنے کیریکٹر میں، یقین کیجئے پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلا جائے گا، عزت آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی، آپ کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. یہ زندگی کا اسی طرح سے ہی پیٹرن ہے. یہ آپ فالو کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، میں فالو کر رہا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، یقین کریں اس میں رنگ کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، ذات پات کی ڈسٹنکشن نہیں ہے، آپ بڑے نام کی ڈسٹنکشن نہیں ہے، بڑے گھرانے کی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کسی مذہب کی ڈسٹنکشن نہیں. دیکھیں نا مذہب اللہ کو کتنا پیارا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بڑا ایک، دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب اس میں مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، عیسائی نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، ہندو نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ انسان. تو انسان تو سارے انسان ہیں، آپ کریں کوئی بھی انسان کرے. تو آپ نے اپنے آپ کو سادہ برانڈ بنانا ہے. جاب کریں، جاب میں یونیک ہو جائیں، بزنس کریں، بزنس میں یونیک ہو جائیں. نمبر 3 سر، جو سب سے زیادہ 99% لوگ غلطی کرتے ہیں، ترقی میں بڑی جلدی کرتے ہیں، شارٹ کٹس، ایسے رات کو پیدا ہوئے ہیں صبح کامیاب ہو جائیں. یہ جنریشن کا مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہوگا، کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 26 سال ہو گئے، 26 سال ہو گئے، ابتدائی 10 سالوں کو نکال دیں تو 16 سال ہو گئے، اور میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں اٹ ول ٹیک 5 more years. کوئی ایشو نہیں. جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 27 سال لگیں گے، تو پھر ہم کیوں نہیں پیشنس کے ساتھ کام لیں گے؟ ہم بھی کریں گے. سر ترقی صبح کوئی نہیں ہونی، رات کو آپ سوئیں گے تو صبح کامیاب ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. آپ مایوس ہوں گے، آپ ناکام ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے. یہ تو ایک لمبی چکی ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، یہ سرکل ہے جس میں آپ کو چلنا پڑے گا. یہ چکر پورے کریں گے تو بات بنیں گے، اس کے بغیر نہیں ہونا. تو ترقی میں جلدی ہرگز نہ کریں. اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے مجھے 5 سال ہو گئے میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو کوئی بات نہیں ہے، اگلے 5 سال کام کریں. انسان تھکتا منزل کے قریب آ کر ہے. جب منزل قریب آتی ہے نا، پالو کوئلو نے اسی لیے کہا تھا the darkest hour of the night comes when the dawn is near. انسان تھک جاتا ہے جب وہ کامیاب ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے قبولیت اور مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ ترقی میں جلدی نہ کریں، یہ لمبا پروسیس ہے. پیشنس، کنسسٹنسی، یہ آپ کے گولڈن رولز ہیں. لگے رہیں، آپ کو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے لمبے عرصے کے بعد. نمبر 4، آپ نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں، اس میں مستقل مزاج ہو جائیں. لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ناکام لوگوں کی میں آپ کو عادت بتا رہا ہوں. ناکام لوگ ایک دن بڑا کام کریں گے، 2 دن بڑا کام کریں گے، اگلے دن نہیں کریں گے. کام میں کنسسٹنسی نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، اور غیر مستقل مزاج کبھی کامیاب نہیں ہوتے. سر کیونکہ کامیابی
یہ اسی طرح جیسے آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، مستری اگر ایک دن اینٹیں لگا لے، دوسرے دن نہ لگائے، تیسرے دن آ جائے، اس طرح ساری زندگی لگا رہے، وہ تو ایک بلڈنگ نہیں بنا پائے گا۔ تو وہ مسلسل اینٹیں لگاتا چلا جاتا ہے، مسلسل صبح لگتا ہے، شام اگلے دن پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، تو بلڈنگز بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو سر کامیابی بلڈنگز کی طرح ہے، آپ اینٹیں لگاتے ہیں، اینٹیں لگاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان سیڑھیوں پر چڑھتے آپ بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں بٹھا لیں، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کے الٹ چل رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑا کام کر کے بھی تھک جائیں گے، کیونکہ آپ صرف کام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ روز تھکیں گے، ہر گھنٹے بعد تھکیں گے۔ جب آپ مقصد کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی نہیں تھکیں گے، بلکہ وہ کام جیسے جیسے آپ کرتے چلے جائیں گے وہ کام آپ کو پے بیک کرتا چلا جائے گا۔ میرا یقین ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے، اور آپ اسے جیسا بھی یہ لگا آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر بہت اچھا لگا ہے تو اپنے چاہنے والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں ہم یہ سپورٹ آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک شاندار قسم کا کانٹینٹ فری میں آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے سبسکرائب کروائیں، اور بیل آئیکن کو جب پریس کریں تو وہاں پہ آل آتا ہے، آپ آل کو کلک کیجئے گا، ہماری ہر آنے والا تازہ ولاگ آپ کو ملتا رہے گا۔ میرا یقین ہے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور آپ بھی پاکستان کو بہتر بنانے میں، کامیاب انٹرپرنورز بنانے میں، کامیاب بزنس مین بنانے میں، اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پاکستانی کمیونٹی کو ایک شاندار کمیونٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور میرا یقین ہے کہ ایسا چند سالوں میں ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔